السلام علیکم، آداب۔ میں ارمناز خان۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے دھونی کا نظریہ۔ آئیے ہم اپنے موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو دھونی کا نظریہ تھا یہ آنند وردھن نے نظریہ دیا ہے۔ آنند وردھن نے اپنی کتاب دنیا لوک کے اندر رس کا جو نظریہ تھا اس نظریے کو وسعت دینے کی کامیاب کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں اس نے الفاظ کے معنی سے آگے بڑھ کر شاعری کی جو جمالیاتی قدر و قیمت تھی ان قدروں کو اس نے نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ آنند وردھن نے شعر کی صوتی اور معنی اثر انگیزی کو موضوع بناتے ہوئے یہ جو نظریہ دھونی کا تھا اس نظریے کو پیش کیا۔ آنند وردھن نے دھونی کا یہ نظریہ پیش کرتے وقت برتری ہری کے ایک قول کو بہت اہمیت دی کہ شعری فکرے کے معنی الگ الگ لفظوں کے معنی سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، کہ شعری فکروں کے معنی الگ الگ لفظوں کے معنی سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور ان سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو قول تھا یہ برتری ہری کا قول تھا۔ آنند وردھن نے اپنی کتاب دنیا لوک کے اندر وسعت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح آنند وردھن نے برتری کے اس خیال کو دھونی کے نظریے کی شکل میں وسعت دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دھونی کا لفظ ظاہری طور پر صوتیاتی تاثر کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن آنند وردھن کے یہاں پر اس سے مراد صرف صوتیاتی تاثر نہیں بلکہ یہاں اس سے شعری اشاریت، شعری تاثیر اور جمالیاتی کیفیت مراد لی گئی ہیں۔ آنند وردھن نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس نے یہ جو دھونی کا لفظ ہے اس لفظ کو اس نے ویاکرنیوں سے لیا ہے جہاں اس سے مراد اصوات ہیں۔ آنند وردھن کا کہنا ہے کہ جس طرح صوتی اثر سے معنی ابھرتے ہیں اسی طرح شعری آوازوں سے معنی کے ساتھ جمالیاتی کیفیت بھی ابھرتی ہے جو صرف لفظی معنی سے زیادہ اہم ہے۔ اگر یہاں دھونی سے مراد صرف اشاریت لی جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ شاعری میں چاہے کوئی بھی رس ہو اور اس رس کو خوبصورتی کے ساتھ ہم پیش کر دیں مگر جب تک اس میں جمالیاتی اثر نہیں ہوگا اس وقت تک شاعری جو ہے وہ ایک بے جان چیز ہے۔ آنند وردھن کا خیال ہے کہ دھونی کا تعلق نہ صرف معنی سے ہے اور نہ صرف آوازوں سے ہے بلکہ اس کا تعلق جمالیاتی کیفیت سے ہے جو معنی اور صوت سے بلند اور زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے۔ آنند وردھن نے یہ جو اوپر وضاحتیں پیش کی ہیں، یہ جو اپنی طرف سے رائے پیش کی ہیں، دھونی نظریے کو توسیع دینے کی کوشش کی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نظریہ رس جو ہے وہ جمالیاتی اثر پیدا کرنے کے طریقوں سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ یہ جو دھونی نظریہ ہے یہ نظریہ اپنے آپ میں جمالیاتی تاثر یا کیفیت کا ایک نام ہے۔ اس طرح سے آنند وردھن نے دھونی کے پورے تصور کو شاعری کی قوت میں تبدیل کر دیتا ہے جس کا لازمی تعلق اثر انگیزی سے ہے۔ مختصر طور پہ اگر ایک بات بتاؤں تو دھونی کے نظریے میں صرف 5 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں کہ دھونی کا جو نظریہ تھا یہ آنند وردھن نے دیا تھا اور اسے اپنی کتاب دنیا لوک کے اندر اس نے پیش کیا۔ دوسری بات یہ بات ہے کہ اس نظریے میں رس کا جو نظریہ تھا اس نظریے کو وسعت دینے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ اس نظریے کی تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو دھونی کا لفظ ہے وہ ظاہری طور پر صوتیاتی تاثر کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے یہاں پہ صوتیاتی تاثر نہیں بلکہ یہاں پہ اس سے شعری اشاریت، شعری تاثیر اور شعری جمالیات مراد لی گئی ہے۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف اشاریت کا اگر جو ہے مفہوم لیا جائے تو شاعری میں چاہے کوئی بھی رس ہو اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کر دیا جائے لیکن جب تک اس رس کے اندر جمالیات نہیں ہوگی تب تک وہ شاعری جو ہے وہ بے جان چیز رہے گی۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ آنند وردھن نے جتنی بھی یہ وضاحتیں پیش کی ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نظریہ رس جو ہے وہ جمالیاتی اثر پیدا کرنے کے طریقوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تھا ہمارا موضوع دھونی کا نظریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔